نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 254 اور 255 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اپنے بندوں سے مخاطب ہیں کہ اس نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اس کے راستے میں خرچ کریں۔ اس سورۃ البقرہ میں عبادات اور معاملات کے متعلق بہت زیادہ بیان آئے ہیں، بہت زیادہ احکام ہیں جن میں سب کی تعمیل نفس کو ناگوار اور بھاری ہے، اور تمام اعمال میں زیادہ دشوار انسان کو جان اور مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اور احکام الہی اکثر جو دیکھے جاتے ہیں یہ جان کے متعلق ہیں یا مال کے متعلق ہیں، اور گناہ میں انسان کو جان یا مال کی محبت اور رعایت ہی اکثر مبتلا کرتی ہے۔ ان دونوں کی محبت گناہوں کی جڑ ہے۔ بے انتہا محبت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی جان کے ساتھ اور نہ ہی مال کے ساتھ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو ہی بھول جائیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو نہ جان کی پرواہ کرنی چاہیے نہ مال کی، کیونکہ آخرت میں تو نہ عمل بیکتے ہیں، نہ کوئی دوستی سے دیتا ہے، نہ کوئی سفارش کے ساتھ چھڑا سکتا ہے جب تک پکڑنے والا نہ چھوڑے۔ وہاں پہ کسی کی دوستی، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو متنبہ کر رہے ہیں، ان کو جگا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور آخرت میں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، پھر تمہارا مال تمہارے کام نہیں آئے گا، اس لیے اپنی زندگی میں ہی، دنیا میں ہی اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم میرے راستے میں خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور ایک چھوٹی سی اور حدیث ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا خرچ کرتی رہو اور گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ حدیثوں کو جاننا بہت ضروری ہے، انسان کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو اسی لیے شروع سے ہی اولاد کی بچپن سے ہی دینی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ
کہ ہر ایک کوئی چاہتا ہے اس کی اولاد نیک ہو، صالح ہو، اور دوسرے یہ کہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گی۔ اور علم سیکھ کے اپنے تک محدود نہ رکھا کریں، اس سے دوسروں کو بھی فیض یاب کریں، دوسروں تک وہ علم پہنچائیں جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ تو آخر میں اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ یہ یہاں پر فرمایا جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، یعنی کافروں نے کفر و شرک کر کے اتنا بڑا ظلم کیا کہ اس سے بڑا کوئی ظلم یا گناہ نہیں۔ انہوں نے کفر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دائمی عذاب کو مول لیا، ہمیشہ کے عذاب کو مول لیا، یعنی آخرت میں جہنم سے جس کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی بعد میں نکال لیا جائے گا۔ لیکن کافر جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر ایسا ظلم کیا کہ وہ ہمیشہ وہاں پر ہی جہنم میں ہی رہیں گے، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی اس کی دوستی ان کے کام نہیں آئے گی۔ تو آگے ہے آیت الکرسی 255 جو ہم اپنی نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، نظر بد کے دم کے لیے، کسی بیماری کے دم کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ آیت الکرسی قرآن پاک کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی اعلی شان اور اس کی قدرت اور عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 جملے فرمائے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اس میں لفظ اللہ اس میں ذات ہے جس کے معنی ہے وہ پاک ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ لا الہ الا ہو، اس میں اسی ذات کا بیان ہے کہ قابل عبادت اس ذات کے سوا کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے الحی القیوم۔ لفظ حی کے معنی عربی زبان میں ہے زندہ۔ اسماء الہی میں سے یہ لفظ لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے۔ الحی وہ موت سے بالا تر ہے۔ لفظ قیوم قیام سے نکلا ہے، قائم کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں قیوم، اور قیام مبالغہ کے صیغے کہلاتے ہیں۔ ان کے معنی ہیں وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا اور سنبھالتا ہے۔ قیوم حق تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں، اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ عبد القیوم کے نام کو بگاڑ کے صرف قیوم بولتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، پورا نام بلانا چاہیے، اگر رکھ لیا ہے تو عبد القیوم کہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں حی و قیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نے ایک وقت یہ چاہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں آپ کیا کر رہے ہیں۔ پانچا تو دیکھا کہ آپ سجدہ میں پڑے ہوئے بار بار یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لفظ سنۃ سین کے زیر کے ساتھ اون کو کہتی ہیں جو کہ نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں، اور نوم مکمل نیند کو۔ اس جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اونگ اور نیند سے بری و بالا ہے۔ پچھلے جملے میں لفظ قیوم نے جب انسان کو یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے آسمانوں زمینوں اور ان میں سمانے والی تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہے اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے، تو ایک انسان کا خیال اپنی فطرت کے مطابق اس طرف جانا ممکن ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تھکان بھی ہونا چاہیے، کچھ وقت آرام اور نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس دوسرے جملے میں محدود علم و بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان کو اس پر متنبہ کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کرے، اپنا جیسا نہ سمجھے، وہ مثل اور مثال سے بالاتر ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سارے کام نہ کچھ مشکل ہیں، نہ اس کے لیے تھکان کا سبب ہیں،
اور اس کی ذات پاک تمام تاثرات اور تھکان وغیرہ سے، اونگ وغیرہ سے اور نیند سے بالاتر ہے۔ چوتھا جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے شروع میں لفظ لہو کا لام تملیک کے معنی کے لیے آتا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مملوک ہیں۔ وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف فرما دے۔ سب میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ جب ہم پڑھیں تو ہمارے اندر زیادہ ذوق و شوق ہو، ہمیں ساتھ ساتھ پتہ ہو ہر لفظ کی فضیلت کا۔ تو پانچواں جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی ایسا کون ہے جس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے، اور پیچھے سے مخفی واقعات اور جلات ہوں۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض پر نہیں ہے، اور پیچھے سے مخفی واقعات اور جلات ہوں۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض پر نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوتی ہیں اور کچھ چھپی ہوتی ہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں۔ ساتواں جملہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصہ کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم کا عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم محیط صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ تو آٹھواں جملہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے، جس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ البتہ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہے جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ ابن کثیر نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی ہلکا انگیشتری جیسا ڈال دیا جائے، یعنی ساتوں زمینوں کی آسمانوں کی وسعت صرف اتنی سی ہے جتنا کہ بہت بڑے میدان میں کوئی ہلکا انگیشتری ڈال دیا جائے۔ اور نواں جملہ ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات اور آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گراں نہیں معلوم ہوتی کہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت بہت ہی آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو کن کہہ دینا ہے، ہو جاتا ہے۔ اور دسواں اور آخری جملہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ تو پچھلے 9 جملوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کی مالک و سزاوار وہی ذات پاک ہے جو العلی العظیم ہے۔ اب اس کے بارے میں حدیثیں پڑھنے بھی بہت ضروری ہیں۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دیں۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول
جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعہ دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں چوکنا رہا، چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا وہ کیا کلمات ہے؟ کہنے لگا جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا ہو سے لے کر آیت کے آخر تک پڑھ لیا کرو، تو ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خیر و بھلائی کے سیکھنے کے حد درجہ شائق تھے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا وہ شیطان تھا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو یہاں پر کسی کے دل میں خدا نخواستہ یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز کیسے معلوم تھا کہ کوئی آیا قیدی، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم تھا کہ وہ شیطان تھا؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوتا تھا۔ ایک تو ہے نا کہ وحی الہی جو کہ قرآن پاک میں سارا موجود ہے، وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، تو ایک ہے الہام الہی، یہ خواب کے ذریعے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں بتائی گئیں، اور الہام بھی جو ہوتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے وہ پوچھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہونے کی تصدیق بھی ثابت ہوئی۔ ایک اور آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیں اور رات کو بھی ضرور پڑھ کر سوئیں۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے ہو، انفقوا تم سب خرچ کرو، مما اس سے جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل اس سے پہلے، کے یاتی
آ جائے یومن وہ دن لا بیعن سودے بازی نہیں ہوگی، لا نہیں بیعن سودے بازی ہوگی، فی ہی اس میں ولا اور نہ ہی خلتن کوئی دوستی ہوگی، ولا اور نہ شفاعہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون اور یہ سب کفر کرنے والے ہم الظالمون سبھی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اللہ اللہ ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہی سوائے اس کے وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی معبود ہے۔ الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، لا نہیں تأخذہ پکڑتی اس سے سینہ اونگ، ولا اور نہ ہی نوم نیند، لہو اسی کا ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، من کون ہے ذا وہ الذی وہ جو یشفع سفارش کر سکے عندہ اس کے پاس یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، الا مگر باذنہ اسی کی اجازت سے، یعنی شفاعت کبریٰ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوگی اور شفاعت صغریٰ بھی۔ یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں یحیطون وہ سب احاطہ کر سکتے بشیء کسی چیز کا من علم اس کے علم سے، الا مگر بما شاء اس کا جو وہ چاہے، وسع گھیر رکھا ہے کرسیہ اس کی کرسی نے، اسی کی کرسی نے گھیر رکھا ہے السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا اور نہیں یعودہ تکاتی اسے، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہوا اور وہی العلی العظیم بہت بلند بہت بڑا عظمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔